السلام علیکم وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن
دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر ایک حاملہ وہ اپنا حمل گرا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی سواریوں کو تیز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی مزید بات کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کون سا وقت ہوگا جس کا تذکرہ یہاں سورہ حج کی ابتدا میں کیا گیا ہے؟ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہی فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ جناب آدم علیہ السلام کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے، آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا جو حصہ ہے وہ ایک طرف کر دے اور جو جنت کا حصہ ہے وہ ایک طرف کر دے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، اللہ جہنم کا کتنا حصہ ہے اور جنت کا کتنا حصہ ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے، 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر دو، ایک جنت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل میں ہے، یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اس بات کا اثر، اس بات کا غم وہ اس قدر ہوگا کہ اتنی بڑی بات کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور ایک جنت کے لیے، اتنی بڑی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے یہ سن کے بوڑھے ہو جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رو پڑے، پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، میرے صحابہ، اللہ وحدہ لا شریک جنتیوں کی کل 120 صفیں بنائیں گے۔ جنت میں جانے والے جتنے لوگ ہوں گے ان کی 120 صفیں بنائی جائیں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، باقی ساری امتوں کی 40 صفیں، اور صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 80 صفیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے چہروں پہ رونق واپس آئی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن کرنا یہ ہے، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، سیدھے رہنا ہے، سیدھے رہنا صراط مستقیم پہ، وَقَارِبُوا، اور قریب قریب رہنا۔ اس سے مراد سنتوں کے قریب بھی رہنا ہے، کہ جو طریقہ رسول ہے اس کے قریب قریب رہنا، اس سے دور نہ جانا، اسی راہ پہ، سیدھی راہ پہ رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، اپنے دین میں غلو سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلی امتیں ان کی اکثریت اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ اپنے دین میں غلو کیا کرتے تھے۔ غلو کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ دین میں جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی ہے، چاہے وہ عبادت ہو یا دوسرے معاملات ہوں، ان کی حد وہیں تک ہے جہاں تک اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرما دی۔ اس سے آگے بڑھنا یہ ناجائز ہے، اس سے آگے بڑھنا برا ہے، ظلم ہے۔ جہاں تک حد ہے بس وہیں تک، اس حد سے آگے بڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب اسی حد کے اندر اندر رہنے کا ہے جو حد اللہ اور رسول نے مقرر فرما دی۔ بڑی باتیں وہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ بڑے بڑے معاملات میں
لوگ دین میں کیسے حد کو تجاوز کرتے ہیں، حد سے آگے جاتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹے سے عمل کی بات، وضو ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور چھوٹا سا عمل ہے، معمولی سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وضو سکھایا، اور وضو میں اعضاء کو 3 بار دھویا۔ وضو سکھا دیا، بتلا دیا، کر کے دکھا دیا، اور پھر کیا کہا کہ یہ 3 بار ہے۔ فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، جس نے اس سے بڑھا دیا، 3 بار ہے۔ کوئی کہے کہ میں زیادہ بار کروں تاکہ صفائی و پاکیزگی زیادہ حاصل ہو، میں 4 بار 5 بار 6 بار بار دھوؤں تاکہ اچھی طرح صاف ہو جاؤں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ وضو کرنا شروع کرتا ہے ہاتھوں سے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ معاف، سر کا مسح کرتا ہے، حتیٰ کہ سر کے گناہ اور آنکھوں کی پتلیوں کے اندر جو گناہ ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے، اللہ پیروں کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، فضیلت ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ میں اپنا شک دور کروں، بار بار دھوؤں اعضاء کو تاکہ اچھی طرح صفائی حاصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے بڑھایا اس نے بڑا برا کام کیا، وتعدى، اس نے زیادتی کی، وظلم، اور اس نے ظلم کیا۔ جہاں سے شروع کیا، شروع بھی وہیں سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ختم فرمایا، وضو ختم بھی وہیں پہ کرنا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر زیادہ بار دھونا ثواب ہوتا، زیادہ ثواب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بار دھوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بار سکھاتے۔ بس 3 بار اعضاء کو دھونا ہے، سر کا مسح 1 ہی بار کرنا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس سے بڑھنا، بڑھو گے غلوب ہو جائے گا، بڑھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنا کہا جائے گا اسے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک رحمت ہے، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں رسی بندھی ہوئی ہے، رسی بندھی ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ لوگوں نے کہا لزینب، یہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے باندھی ہے۔ کیوں باندھی ہے؟ کیونکہ وہ پچھلی رات قیام کرتی ہیں اور قیام کی طوالت کی وجہ سے جب تھک جاتی ہیں تو پھر رسی کا سہارا لیتی ہیں، رسی کا سہارا لیتی ہیں اور قیام جاری رکھتی ہیں۔ دیکھ کتنی اچھی بات ہے، قیام کرنا ہے، اتنا قیام کرنا کہ تھک جانا، اور تھکاوٹ اتنی کہ کھڑا ہونے سے قاصر آ جانا، اور پھر رسی کا سہارا لے کے اس قیام کو جاری رکھنا۔ کتنا مجاہدہ ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی محنت ہے۔ یہ رسی باندھی ہوئی ہے پکی،
ہمارے ہاں تو کچے دھاگے سے بھی لٹکا دیا جاتا ہے نا کنویں میں، عبادت کے لیے، عبادت کے لیے کنویں میں کچے دھاگے سے، اور کچا دھاگا بھی ٹانگ پہ باندھ کے۔ قصے ہم بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنے پڑھے ہوں گے۔ کچے دھاگے سے لٹکا بندہ کنویں میں الٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی عبادت نہیں بتائی، نہ ہی یخبستہ پانی میں، سردیوں کے رات میں یخبستہ پانی میں کھڑے ہو کے قیام کرنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا، اسے ولایت اور مجاہدے کا نام دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، نہ اس کا عبادت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا ولایت سے کوئی تعلق۔ کہا زینب کی ہے، اور یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ لیکن ایک آدھ بات ان کے بارے میں بات کر کے آگے بات لے کے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے سب سے پہلے ہم میں سے کون آپ سے آ کے ملے گا؟ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم میں سے، امہات المومنین میں سے کون ہوگا جو سب سے پہلے آپ کو جا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، وہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ امہات المومنین فرماتی ہیں، ہم نے آپس میں اپنے ہاتھوں کی پیمائش کیا کرتے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے وہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے بڑی مصیبت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر ہم امہات المومنین میں سب سے پہلے جو فوت ہوئی وہ جناب زینب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں اس دن سمجھ آیا کہ لمبے ہاتھوں سے یہ نہیں مراد تھا کہ ہاتھ سائز میں بڑے اور لمبے ہوں۔ لمبے ہاتھ سے کیا مراد تھا؟ لمبے ہاتھ سے مراد یہ تھا کہ وہ صدقہ زیادہ کیا کرتی تھی، وہ زیادہ صدقہ کیا کرتی۔ اور صدقہ کیسے کرتی تھی؟ کھجوروں کے پتے توڑواتی، ان کی رسیاں بٹواتی، رسیوں کو فروخت کرتی، رسیاں فروخت کرنے کے بعد جو رقم ہاتھ آتی اسے مدینہ کے غرباء اور مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتی تھی۔ یہ زینب ہے رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسی کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا، توڑ دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت، ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت ہوتی، اگر یہ ثواب ہوتا تو پھر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے آگے بڑھو گے، زیادہ ثواب لینے کی کوشش کرو گے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کچھ کم یا زیادہ کرنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا نا، اس کے الفاظ کو بھی بدلنا جائز نہیں ہے، چاہے الفاظ ایک ہی معنی کے کیوں نہ ہو، الفاظ بدلنا بھی جائز نہیں۔ جیسے حدیث ہے، وہ برائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کہا کہ جب تو رات کو اپنے بستر کی طرف جائے نا تو بستر پہ جا اور دائیں کروٹ پہ جا کے لیٹ جا۔ بستر پہ جائے اور دائیں کروٹ پہ جا کے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ بستر پہ جاتے سونے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے۔ بستر پہ جاؤ، دائیں کروٹ لیٹ جاؤ،
اور پھر یہ الفاظ کو ایک ذکر بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سونے سے پہلے کچھ اذکار ہیں نا، آیت الکرسی ہے، تسبیح فاطمہ ہے، اور دعائیں ہیں. یہ ذکر بھی سونے سے پہلے فرمایا جا کے دائیں کروٹ لیٹ اور پھر یہ کہہ اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ کہہ اور اس کے بعد پھر بات نہیں کرنی. یہ سب سے آخری کلام ہونا چاہیے جو تو نے کیا ہو سونے سے پہلے. اگر تو اس رات میں مر گیا اور یہ پڑھا ہو تو فطرت اسلام پہ مرے گا. کہتے ہیں میں نے دعا یاد کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دی، میں نے دعا یاد کرنے کے لیے اسے دہرانا شروع کر دیا. اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک. اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے مطیع کر دیا، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنی کمر کو تیرے آگے جھکا دیا. خوف بھی تیرا، شوق بھی تیری نعمتوں کی طرف. نہ تیرے سوا کوئی بچا سکتا ہے، نہ پناہ دے سکتا ہے. آمنت بکتابک الذی انزلت، جو کتاب تو نے نازل فرمائی میں اس پہ ایمان لایا. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہ لفظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور اس نبی پہ ایمان لایا جو تو نے نبی مبعوث فرمائے. کہتا ہے میں نے دہراتے دہراتے نہ کیا کہا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. کیا لفظ ہیں؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. کہتے ہیں میں نے کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. کئی اللہ کے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر ہیں جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. کچھ ہیں جو رسول نہیں ہیں، صرف نبی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اور پچھلی شریعتوں کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں. اب نبی کی جگہ رسول کہہ دیا، کیا حرج ہے؟ بلکہ جو رسول کا مقام ہے وہ نبی سے اونچا ہے. رسول کے پاس ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول بھی ہے اور نبی بھی. اور اگر کوئی نبی ہے وہ صرف نبی ہے، وہ رسول نہیں. اچھی بات ہے، جو رسول ہے اس کا مرتبہ اوپر ہے. کہتا میں نے دہرایا، جیسے میں نے دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. آپ نے بلایا کیا پڑھا ہے؟ میں نے سنایا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. الفاظ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہی پڑھنے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں سکھائے بلکہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے الفاظ سکھائے. اپنے پاس سے تو نہیں سکھائے، اللہ کے پاس سے. آپ اندازہ کیجئے کہ جب اذکار کے الفاظ کو بدلنا جائز نہیں ہے، کیا اپنی طرف سے ذکر اور ان کی فضیلتیں بنانا جائز ہوگا؟ کیا خود کے گھڑے ہوئے وہ چاہے درود ہوں یا دعائیں ہوں یا سلام ہوں، جب الفاظ کو بدلنا جائز نہیں ہے، الفاظ کو آگے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے، ترتیب بھی نہیں بدلی جا سکتی. اذان کے کلمات ہیں، ترتیب وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ابتدا وہیں سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی، اختتام وہیں پہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو ختم کرنا سکھایا. جو رسول نے کہہ دیا، نہ الفاظ نہیں بدلے جا سکتے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک نقطہ بھی بدلا نہیں جا سکتا. جو حکم اللہ کا، جو رسول کا، جملہ بدلنا تو دور کی بات ہے، ایک نقطہ بھی بدلا نہیں جا سکتا کہ کوئی ادھر سے ہیر پھیر کر لے اور بدل دے. اپنی مرضی تو نہیں نہ چلے گی. رسول ماننا ہے، مقتدا ماننا ہے، پیغمبر ماننا ہے، تو بات اس کی ماننی پڑے گی.
یہ نہیں کہ جہاں میرا دل ہے وہ میں نے مان لی، جہاں میرا دل نہیں ہے وہ میں نے نہیں ماننی۔ یہ تو منافقوں کا کام ہے۔ مومنوں کا کام، مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی کچھ باتوں کو دل لگی مان لی، نہیں دل لگی نہ مانی چھوڑ دی، اپنی مرضی کی کچھ میں۔ ایسے ہرگز نہیں ہے، یہ دین ہے۔ فرمایا نہیں، برا بن عازب جو میں نے سکھایا ہے نا، وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وہی پڑھے گا تب گزارا ہوگا۔ اور جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوں ان کی فضیلت، وہ بندہ اگر ساری زندگی ایک ذکر کرتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ہو سکتا ہے کسی کی ساری زندگی کے اذکار سے بہتر ہو جائے، اجر اور ثواب میں، اللہ کے ہاں وزن میں۔ یہ بھی حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا نام جویریہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے، فجر کی اذان ہو چکی تھی اور یہ گھر میں اپنے جائے نماز پہ تھی۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد جو ہے وہ جائے نماز پہ ہی وہیں بیٹھ گئیں اور اذکار کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے نا تو اس وقت اشراق وغیرہ اس کا وقت ہو چکا تھا یا گزر چکا تھا۔ سورج چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، کیا دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے وہیں پر ہیں۔ فرمایا ابھی تک وہیں پر؟ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے ذکر میں، اذکار میں مشغول تھی، اللہ کی یاد میں مشغول تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد نا 4 کلمات کہے ہیں، 4 جملے، 4 کلمات کہے ہیں، اگر ان کلمات کو یہ تیرے 1.5-2 گھنٹے کے اذکار کے ساتھ تولا جائے گا نا، وہ 4 جملے بھاری نکلیں گے۔ تو نے جو کہا، جو مانگا، جو ذکر کیا، جو تسبیح کی، جو میں نے 4 جملے کہے ہیں نا، وہ ان سے وزنی ہوں گے، ان سے زیادہ عظمت و فضیلت والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتلائے بھی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 جملے ایسے ہیں اگر بندہ پڑھ لے، فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ زبان رسول سے نکلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کتنا بڑا جملہ ہے، محض چھوٹا سا مختصر سا سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس کو پڑھ لے صبح کے وقت، کتنی بار؟ 100 بار۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں آیت کی، فلاں ذکر کی 5 تسبیحاں کی ہیں، 10 تسبیحاں کی ہیں۔ ایک تسبیح سے مراد 100، 500 1000 بار پڑھا ہے۔ آئیے ایسا عمل ڈھونڈیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور اس کی فضیلت بھی بتلائی ہو۔ 100 بار پڑھے، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ وحدہ لا شریک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہگار آدمی۔ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جملے زبان رسول سے نکلے، یہ جملے زبان رسول سے نکلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جملے ایسے ہیں اگر بندہ انہیں زبان سے ادا کرے بڑے آسان، بڑے ہلکے، لیکن جب انہیں میزان میں رکھا جائے گا تو بڑے وزنی۔ اور اللہ کے وہ جملے بڑے ہی محبوب، کلمتان، صرف 2 جملے اللہ کے محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، کہے بندہ تو بڑے آسان، ثقیلتان فی المیزان، تولے جائیں، وزن کیا جائے تو بڑے بھاری۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں اتنے وزنی؟
کیوں اللہ کو محبوب؟ کیونکہ زبان رسول سے نکلیں. لہذا جو رسول نے کہہ دیا، جو کر دیا، جو سکھا دیا، اور جہاں تک کہہ دیا بس وہیں تک، یہی حد ہے. اس سے آگے گزرنا ناجائز ہے، اس سے آگے گزرنا غلو ہے، اس سے آگے بڑھنا زیادتی ہے، اس سے آگے بڑھنا ظلم ہے، اس سے آگے بڑھنا وہ گناہ ہے، ثواب کا کام نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.